آج ہم بات کریں گے بزنس کے بارے میں کہ بزنس کیسے ہوتا ہے، کیا کرنا چاہیے۔ بزنس بہت ٹائپس کے ہو سکتے ہیں۔ کنسٹرکشن بزنس ہو سکتا ہے، اس کے بعد کسی بھی ٹائپ کا بزنس ہو سکتا ہے، چکن فارمنگ کا بزنس ہو سکتا ہے، ڈسٹریبیوشن کا بزنس ہو سکتا ہے۔ آج کل بہت سے بزنس چل رہے ہیں، جو کہ مین بزنس لائک جو پروفیٹیبل بزنس ہوتا ہے نا، وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو اگر ہم فارمنگ کی سائڈ جاتے ہیں تو فارمنگ کے بہت ٹائپس ہیں۔ لائک فارمنگ ہم چھوٹے سے ایک جگہ پہ بھی کر سکتے ہیں اسٹارٹنگ کے تھرو، شروع میں چھوٹی اسٹارٹنگ کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اسے بڑا بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بڑا فارم ہاؤس بھی کھول سکتے ہیں فارمنگ کے لیے، کہ لازمی بات ہے اس میں مال سارا انٹرڈ ہوگا تو ہی ہم کچھ کر سکیں گے فارمنگ کے لیے۔ تو فارمنگ کا ایک یہ بڑا پروسیس ہوتا ہے کہ فارمنگ میں آپ کیسے کام کر سکتے ہیں۔ تو فارمنگ کے بہت سے یہی طریقے ہیں کہ فارمنگ کے اندر کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا فارمنگ میں ہوگا، فارمنگ کے مین پروسیس کیا ہے۔ سب سے پہلے کہ جو چوزا آتا ہے فارمنگ میں تو کہاں سے آتا ہے، اس کی پرائز کیا ہے، ریزنیبل پرائز میں پڑتا ہے تو پھر اس کا آگے کتنا پروفٹ ہوگا۔ تو یہ مین جو ہے یہ کچھ ایٹریبیوٹس ہیں جو کہ فارمنگ کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو فارمنگ کے پھر جو چوزا رہتا ہے، جو چوزے کو فارمنگ سے پہلے کچھ 5 یا 10 دن تو اس کو ایسا بہت کم یا پانی والی خوراک دی جاتی ہے، تاکہ وہ شروع تھوڑا تھوڑا ہے اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ، ہیلتھ کے ساتھ اس کو رکھا جائے۔ پھر آہستہ آہستہ 15 to 20 days اس کو پھر دوسری میڈیسنز دی جاتی ہیں، تاکہ وہ سلو اس پروسیس پہ آ سکے، تاکہ پھر وہ آہستہ آہستہ اسی پروسیس تھوڑا سا بڑا ہوگا۔ پھر اس کے بعد 20 سے 30 days اس کو الگ جو کہ ہے میڈیسنز دی جاتی ہیں، جو کہ فارمنگ کے لیے ہوتی ہیں۔ پھر فارمنگ کا ایک اور اس میں اندر یہ ہے کہ اس کو ویکسینیشن لازمی ہے فارمنگ کے اندر۔ ویکسینیشن یہ کہ ایک چوزے کو کی جائے کہ وہ کس طرح ایک بیماری نہ آئے وہاں، یا بیماری آتی بھی ہے تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ اگر ایک بندہ باہر ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ اور بھی اندر جاتا ہے، تو ایک بندہ تو وہ کتنے دن اندر رہتا ہے، کیونکہ اس نے پورا کنٹرول شیڈ ہوتا ہے، پورا کنٹرول کیا ہوتا ہے اس کا انوائرمنٹ کے کتنا اس کو۔ چوزوں کو اگر گرمی میں رکھا جائے تو انہیں گرمی بہت زیادہ لگتی ہے، ان کی موٹیلٹی مرنے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اگر سردی جتنی ہوگی تو تب بھی ایک نارمل ٹمپریچر کے اندر ہم رکھ سکتے ہیں جو کہ چوزوں کے فارمنگ کو، تو اس حساب سے پھر 40 دن رکھتے ہیں۔ اور بھی ویکسین بھی لگتی ہے۔ ویکسین کے بعد پھر بات آتی ہے کہ سیلنگ کی، 40 days بعد آلموسٹ اگر ایک فارمنگ کی بات کی جائے تو وہ آلموسٹ 1 سے اوپر جو ہے ویٹ گین کر لیتا ہے۔ تو یہ ویٹ بھی حساب لگایا جائے تو ماشاءاللہ بیسٹ پرائز بن جاتی ہے۔ تو بزنس تو بیسٹ ہے اگر اس میں محنت کی جائے تو، ان کا محنت تو بہت ہر کام میں اللہ تعالیٰ نے محنت رکھی ہے، تو محنت تو لازمی ہے۔ تو اس میں یہ کہ اس میں کی جائے تو اس کے بعد اس کی کچھ پروڈکٹس ایسی ہیں اس کے بعد پھر ان کو سیل کیسے کرنا ہے کسی اچھے کہ وہ بندے کے ساتھ اگر آپ کا تعلق ہوگا تو آپ اس کو اچھی طرح سیل کر سکتے ہیں۔ سیل کرنے کے طریقے ہیں اس کے بہت سے لائک اگر ہم پورا وہ سیل کرتے ہیں تو وہ پھر اس سے ہمیں بہت کم تھوڑا پروفٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ پورا ٹرکس کے حساب سے جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں جس کے اندر وہ ہم سلو اس کو سیل کر سکتے ہیں۔ لائک وہ اگر آپ کی اپنی شاپس ہیں تو یہ تو لازمی بیسٹ چیز ہے، تو وہ تو آہستہ آہستہ پھر سیل ہو جائے گا۔ اگر کہ کسی اور کو آپ سیل کرو گے تو وہ تھوڑا مارجن کم ہوگا، باقی سیل تو آلموسٹ آپ کو پتہ ہے چکن فارمنگ میں اتنی پروفیٹیبل ہے اور اتنی چلتا ہے تو سیل تو ہو ہی جانا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایک اچھی چیز دو گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی اچھا دیتا ہے۔ تو ہمیں کام کرو تو اچھا کرو، نہیں تو کرو ہی نہ، تو یہی چیز ہوتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد اگر ہم دیسی کی بات کی جائے، دیسی فارمنگ میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو آلموسٹ 6 to 7 months بھی لگ جاتے ہیں، وہ کہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس کے اندر موٹیلٹی کم ہوتی ہے، اس کے اندر محنت بھی زیادہ ہوتی ہے، لیبر کا خرچہ لازمی بات ہے، اس کے بعد پانی، یہ فارمنگ۔ پھر اس کے بعد اس کے انڈوں سے بھی ہم کما سکتے ہیں، اگر ہم دیسی کی بات کی جائے، انڈے پھر ہوتے ہیں، انڈوں سے پھر چوزے نکلتے ہیں، پھر چوزوں سے بھی پھر ہم تھوڑا بہت کمائی کہ اپنی ارننگ جنریٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ویز تو بہت ہیں، اگر ہم سائڈ پہ اندازہ لگائیں تو ویز کے ذریعے بھی ہم اس کی اچھی ارننگ کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے ہم اچھا مال نکال سکتے ہیں۔